نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ درس کے اندر دعا کی فضیلت کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ آج ہم دعا کے آداب کے بارے میں بات کریں گے۔ کن آداب کا لحاظ رکھ کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنی چاہیے؟ ان میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ دعا کامل یقین کے ساتھ اللہ سے مانگی جائے۔ اس یقین کے ساتھ مانگی جائے کہ میری ضروریات، میری حاجات اسی در سے پوری ہوں گی۔ اس در کے علاوہ میرے لیے کوئی اور در ہے ہی نہیں جس سے میری دعا قبول ہو اور جہاں سے میری ضروریات پوری ہو سکیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی دعا کو اس وقت تک قبول فرماتے رہتے ہیں جب تک وہ یہ نہ کہنے لگ جائے کہ میری دعا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتی، میری تو اللہ سنتا ہی نہیں، میں کہہ کے تھک گیا ہوں کہ میری اللہ سنتا ہی نہیں۔ فرمایا انسان اپنی دعا کے دروازے کو خود بند کرتا ہے۔ جب یہ زبان سے یہ الفاظ نکالنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی دعا رد کر دی جاتی ہے۔ اس وقت تک دعا قبول ہوتی ہے جب تک یہ یقین کامل کے ساتھ اللہ سے مانگتا رہتا ہے۔ دوسری چیز، اللہ سے مانگتے ہوئے عاجزی اور انکساری کو اپنایا جائے۔ عجز اور انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے۔ کیوں کہ اللہ بادشاہ ہے، اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ اے میرے اللہ، تو بہت بڑا ہے، تیری ذات بہت بڑی ہے، تیرے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی قیمت نہیں، میں بہت چھوٹا ہوں، تو بہت بڑا ہے، تیرا چھوٹا بندہ، تو بڑے رب سے مانگ رہا ہوں، تو مجھے عطا کر دے۔ تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ تیسرا ادب دعا کا یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے۔ کیوں کہ اللہ بادشاہ ہے۔ دنیا کے در پہ اگر کوئی جاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی فقیر میرے اور آپ کے دروازے پر اگر آتا ہے مانگنے کے لیے، تو وہ میری اور آپ کی تعریف کرتا ہے سب سے پہلے۔ دنیا والے اگر کسی دنیا کے وزیر مشیر کے پاس جائیں گے، سب سے پہلے اس کی خوشامد کریں گے۔ تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو مالک الملک ہے، جو ذوالجلال والاکرام ہے، جس کے قبضہ قدرت کے اندر ساری دنیا کا نظام ہے، تو اس کی حمد و ثنا تو ہمارے اوپر حق بھی ہے کہ ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی حمد و ثنا ہر وقت کریں۔ لیکن دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے۔ اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، پھر دعا مانگی جائے، اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں ہیں وہ دعائیں کی جائیں، اور پھر اپنی حاجات رب کے سامنے رکھی جائیں، اور آخر میں بھی درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جائے، پھر دعا کا اختتام کیا جائے۔ اور چوتھا ادب دعا مانگنے کا یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کر، ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو کھول کر دعا مانگی جائے۔ ہم لوگ دعا کیسے مانگتے ہیں کہ دعا مانگتے ہوئے لوگ یہاں سے ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے، یہاں ہاتھ کرتے ہیں، یہاں سے نیچے بس، تو یہ بے توجہی والی دعا ہے۔ دعا مانگتے ہوئے صحابہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی، یعنی یہاں تک ہاتھ اٹھاتے، یہاں تک ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالی سے۔ اور پانچواں ادب دعا کا یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ دعا مانگیں۔ دعا توجہ کے ساتھ مانگیں، بے توجہی کے ساتھ نہ مانگیں، یعنی یہ کامل توجہ ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ لوگ دعا مانگتے ہیں بے توجہی کے ساتھ، مانگ اللہ سے ہوتے ہیں اور ان کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے، یا وہ رسمی دعائیں کرتے ہیں، جس طرح مثال کے طور پر رسمی دعا فوتگی کے موقع پہ کی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی دعا کیجئے گا، دعا کیجئے گا، دعا کیجئے گا، اور دعا کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ اوپر بھی نہیں اٹھاتے، بس وہ تھوڑے سے اوپر کرتے ہیں، وہیں سے ختم۔ تو یہ دعا نہیں ہے، بلکہ یہ دعا کے ساتھ مذاق ہے، یہ اللہ سے مانگنے کے ساتھ مذاق ہے، اور اللہ کے ساتھ
مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کامل توجہ کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ اور پھر دعا کے ایک اور ادب کہ دعا مانگتے ہوئے دو زانوں بیٹھ کر مانگنی چاہیے، یعنی تشہد کی شکل میں بیٹھ کر دعا مانگنی چاہیے کہ اس سے انسان کے اندر زیادہ عاجزی اور انکساری آتی ہے۔ اور ایک اور ادب دعا کا یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے، اللہ سے دعا مانگتے ہوئے انسان کو رونا چاہیے۔ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سے مانگو تو رو رو کر مانگو، اور اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا کر اللہ سے مانگو، یعنی ایسی حیت بنا کر اللہ سے مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے اوپر ترس آ جائے، رحم آ جائے۔ اس حالت میں اللہ سے مانگو، یعنی رو کر اللہ سے مانگو۔ پھر رونا جس کو نصیب ہو جائے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آنکھ کا بہہ جانا اللہ کے خوف سے اور اللہ کی محبت میں آنکھ سے آنسوؤں کا نکل جانا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا 2 قطرے ایسے ہیں جو جہنم کی آگ کو بجھا کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک آنکھ سے نکلا ہوا اللہ کے خوف سے وہ پانی کا قطرہ جو اللہ کی جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جسم سے نکلا ہو۔ فرمایا یہ 2 قطرے بڑے قیمتی ہیں، اس لیے ان 2 قطروں کی قدر کیجئے گا اور دلوں کے اندر رحم پیدا کیجئے تاکہ ہماری آنکھیں بہنے لگ جائیں۔ اور پھر ایک اور چیز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے لیے، یعنی دعا انسان یہ سمجھے کہ میری دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، فرمایا جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں، جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے، تو سمجھیے گا کہ ہماری دعا عرش تک پہنچ گئی ہے۔ تو اس لیے دعا کا سب سے بہترین جو وقت ہے یا جو بہترین انداز ہے وہ انفرادی دعا ہے، کہ انفرادی دعا کے اندر انسان جو اللہ سے محبت اور پیار کی باتیں کرتا ہے، جو اپنے گناہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے، جو اپنی خطائیں رب کے سامنے رکھ کر رب سے مانگتا ہے، وہ اجتماعیت کے اندر وہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی۔ تہجد کی نماز کا وقت بہترین وقت ہے دعا کی قبولیت کا، اور اس وقت اللہ سے مانگیے گا، رو رو کر ہم مانگیں، ایسی کیفیت بنا کر مانگیں کہ رب العالمین کو ہمارے اوپر ترس آ جائے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔